بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ وہ ایسا عظیم گھر ہے کہ جو اہل اسلام کا قبلہ ہے، ہماری محبتوں کا مرکز اور ہماری عقیدتوں کا محور ہے۔ ایسا عظیم مقام ہے جس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا گیا۔ اور حرم کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود بھی امن و امان کا داعی ہے، اور جو چیز بھی اس سے وابستہ ہو جاتی ہے اسے بھی امن و امان حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی عبادت گاہ ہے جہاں ادا کی گئی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور روئے زمین پر سب سے پہلا بنایا جانے والا گھر یہی بیت اللہ ہے۔ عربی کا ایک مشہور قول ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس چیز کی اتنی ہی زیادہ عزت اور اتنا ہی زیادہ مقام ہوا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے بے شمار اسماء ہیں، جیسے کعبہ یہ بھی اس کا ایک نام ہے، بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ بیت عتیق کا معنی ایسا گھر کہ جو ہر قسم کے آفات اور بلیات سے حفاظت میں ہو، جو امن و مامون والا ہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترمذی شریف میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما سمی البیت العتیق لأنہ لم یظہر علیہ جبار، کہ اس گھر کو عتیق کا نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ آج تک کوئی بھی جابر ظالم بادشاہ اس پہ مسلط نہیں ہو سکا۔ یہ اس گھر کی عتیق کہنے کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو مختلف ادوار میں اس کو تعمیر کیا گیا، جیسا کہ جس وقت روئے زمین پہ کچھ بھی نہ تھا، زمین کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے بھی پہلے اپنے مقرب بندوں فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پہ جا کے اس کا ایک گھر تعمیر کریں۔ فرشتے زمین پہ آئے اور فرشتوں نے آ کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور جس جگہ پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا اس جگہ کو بھی ایک اہم اور بلند مقام حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر عرش اولیٰ کے بالکل نیچے ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور جس گھر کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس کو ایک مرتبہ بیت المعمور کے طواف کی سعادت حاصل ہو جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، گویا ہر روز 70,000 نئے فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا تو انہوں نے اس کا تسلسل اور امتداد بیت المعمور سے جوڑا، اور بالکل بیت المعمور کے عین نیچے کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ اگر تصور کیا جائے کہ خانہ کعبہ اور بیت المعمور کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے دیکھا جا سکے، نورانی طور پہ اسے دیکھنا ممکن ہو، تو ہم یوں کہہ سکیں گے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المعمور تک ایک ہی بلڈنگ اور ایک ہی عمارت ہے۔ آسمان پہ ملائکہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور زمین پہ انسان طواف کرتے ہوئے تسبیح و تحلیل کے نغمے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بھیجا، آپ زمین پہ تشریف لائے، تو جس مقام پہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی وہ مقام میدان عرفات ہے۔ میدان عرفات میں جب ان دونوں ہستیوں کا آپس میں ملن ہوا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بیت اللہ کو فرشتوں کی مدد سے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی تیسری مرتبہ تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھاتے اور حضرت ابراہیم ان پتھروں سے عمارت تعمیر کرتے جاتے تھے، اور جب یہ دونوں بزرگ ہستیاں اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے ان کی زبان پہ ایک کلمہ جاری تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بنا دیا ہے، اور آج ہمارے لیے ایک اسوہ فراہم فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس کام کرتے وقت اس دعا کو زبان پہ جاری رکھیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور ہمیشہ جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 برس تھی، اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ بارشوں کی وجہ سے بعض
اور وجوہات کی بنا پر عمارت کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا، قریش مکہ نے ارادہ کیا کہ دوبارہ سے اس عمارت کو بنایا جائے۔ اب جب عمارت بنانے کی باری آئی تو سب نے فیصلہ کیا کہ اپنے حلال کمائی میں سے اور حلال اموال میں سے اس بیت اللہ پہ خرچ کریں گے۔ جب حلال اموال اکٹھے کیے گئے، وہ مال بہت کم بنا کہ جس کے ساتھ تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں جدہ کے ساحل پہ ایک تجارتی جہاز آ کے تباہ ہو گیا کہ جس جہاز کے لکڑی کے بڑے بڑے پھٹوں کے ساتھ انہوں نے اس عمارت کو دوبارہ سے بنانا شروع کیا۔ اور جب عمارت بنانے کی باری آئی، ظاہری بات ہے عمارت بنانے سے پہلے اسے گرایا جاتا ہے، اسے مسمار کیا جاتا ہے۔ سب قریش مکہ ڈرنے لگے کہ کہیں عمارت گرائیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ نے آگے بڑھ کے اس عمارت کو گرانا شروع کیا۔ جب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو باقی سارے قریش بھی آہستہ آہستہ سے عمارت گرانے میں مشغول ہو گئے، اور اس طرح سے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ لیکن اس تعمیر میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تعمیر میں تھوڑا سا فرق تھا۔ پہلے بیت اللہ کی عمارت بہت وسیع تھی۔ آج کل جو حتیم کا حصہ ہے، جو بیت اللہ کے سامنے چھوٹا سا ایک دائرہ سا لگا ہوا ہے، وہ حتیم کا حصہ پہلے اس 4 دیواری کے اندر موجود تھا۔ جب قریش مکہ نے تعمیر کرنا چاہی تو ان کے پاس اثاثہ کم تھا، اموال کم تھے۔ اگر وہ بڑی تعمیر کرتے تو اس صورت میں 4 دیواری مکمل نہ ہو پاتی، لہٰذا انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ کی عمارت سے باہر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طواف کرتے ہوئے حتیم اور بیت اللہ کے درمیان سے گزر جائے اس کا طواف مکمل نہیں ہوتا۔ طواف تب مکمل ہوتا ہے جب حتیم کے باہر سے گزرا جائے، اور امت کے آنے والے فقراء اگر اس حتیم کے اور خانہ کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے طواف کے بعد وہاں پہ نوافل ادا کر لیں گے، انہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو بیت اللہ کی عمارت کے اندر نوافل پڑھنے کا ثواب ہے۔ 5ویں مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا شرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیا۔ سن 64 ہجری میں جب یزید کی افواج نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا، اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت کافی خستہ ہو چکی تھی اور آگ لگنے کی وجہ سے کافی منہدم ہو چکی تھی، لہٰذا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرتے ہوئے آپ نے حتیم کو دوبارہ سے خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیا۔ لیکن بعد میں جب حجاج بن یوسف کی حکومت آئی، اس نے عبد الملک بن مروان کو ایک خط لکھا جس میں یہ بتایا کہ پہلے حتیم خانہ کعبہ کی عمارت سے باہر تھا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی عمارت میں شامل کر دیا ہے۔ تو عبد الملک نے حکم دیا حجاج بن یوسف کو کہ اسے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی عمارت سے باہر نکال دیا جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے حتیم کو دوبارہ سے خانہ کعبہ کی عمارت سے باہر نکال دیا، اور آج تک وہ تعمیر جوں کی توں باقی ہے۔ اس کے بعد کسی نے بھی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ ہاں البتہ نقش و نگار وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن بنیاد آج بھی وہی ہے کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بنائی تھی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے قائم کی تھی۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے مختلف ادوار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پاک گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ایک قبلے اور ایک خدا کی طرح سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔